بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھی طرح وضو کرنے پہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں اس کا اندازہ چند روایات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے مسلم شریف میں، آپ نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بلند کرے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے؟ بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا ضرور، ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری اور مشقت کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، یہ انسان کے گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے اور درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچانوں گا، گویا یہ اعضائے وضو قیامت میں چمک رہے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خاص طور سے نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا یا بنی علیک باسباغ الوضو، بیٹا اچھی طرح وضو کرنے کا اہتمام کیا کرو، کیوں؟ یحبک حافظاک، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہارے حفاظتی فرشتے تم سے محبت کریں گے، ویزاد فی عمرک، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری عمر میں بھی اللہ پاک اضافہ فرمائیں گے۔ ایک ہے نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرنا، اور دوسرا یہ کہ ہر وقت باوضو رہنا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، مومن آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رزق کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں میرے رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہو گئی، کامل وضو کرنا، تمام سنن کی رعایت رکھتے ہوئے فرائض کے اہتمام کے ساتھ، اسی سے کامل وضو بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ہر وقت باوضو رہنا، یہ دونوں چیزیں مومن کے لیے نماز کے حوالے سے تو ضروری ہیں۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، جب تک وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت باوضو رہنا یہ مومن کی خصوصی شان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔